اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی ہوئی کتاب، اور اس کتاب میں سیر و سلوک کے موضوعات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت پر وہ اللہ کی عبادت کریں، تہذیب نفس کریں، اپنی تربیت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کریں۔ ایسے افراد کی رہنمائی کے لیے ہمارے شیعہ علماء نے مختلف کتابیں تحریر کیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، لہٰذا ایسی کتابوں کو بیان ہونا چاہیے، ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، ان کی تشریح ہونی چاہیے، اور ان کتابوں میں موجود نہایت ہی گراں بہا مطالب کے بارے میں آگاہی کے ساتھ انسان بہتر انداز میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور وہ جو جعلی راستے انسان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جن سے انسان کو گمراہ کیا جاتا ہے، انسان عقل و دانش کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان جعلی کاذب راستوں کو پہچان سکتا ہے۔ کل نہایت ہی اہم موضوع آغاز کیا کہ سیر و سلوک کے سفر میں جو دشواریاں ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ موضوع کو بیان کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً قَعُودَ، جان لو کہ تمہارے سامنے ایک نہایت ہی دشوار موڑ ہے جس سے تمہیں عبور کرنا ہے۔ ایک نہایت ہی دشوار صعب العبور قسم کا ایک موڑ ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے، اور یہ موڑ جو ہے وہ انسان کے نفس کا موڑ ہے کہ جسے انسان نے تہذیب کرنا ہے، جس کی انسان نے تربیت کرنا ہے، جسے انسان نے برائیوں سے روکنا ہے، جسے انسان نے خدا و رسول کی تعلیمات کے مطابق اس کی تربیت کر کے انسان نے آگے سفر طے کرنا ہے۔ بیان ہوا سلوک اللہ کے اس سفر میں دو راستے انسان کے سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک راستہ اس نفس کو لیہ کرنا، اس نفس کو خورد کرنا، اس نفس کو توڑنا، اس نفس کو ختم کرنے کا راستہ ہے، اور دوسری طرف راستہ جو ہے وہ اس نفس کو مضبوط کرنے کا راستہ ہے۔ یہ وہ دو راستے ہیں جن راستوں کی معرفت جب تک انسان کو نہیں ہوگی، انسان اس سفر میں درست انداز میں آگے قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ بیان ہوا کہ جو اس وادی میں داخل ہوتے ہیں ان کے اذہان میں مختلف معاشرے میں موجود کرتب دکھانے والے جاری پیر ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان جیسا بنے، لہٰذا وہ عرفان اسلامی کی جب وادی میں داخل ہوتے ہیں تو تصوف کی گمراہ وادیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرفان حقیقی شیعی فقاہتی کو جو عرفان اہل بیت ہے اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیز، آپ نے راستہ غلط انتخاب کیا اور غلط راستے پر اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اور اب اس غلط راستے کی مشعل کو تھام کر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عرفان کی مذمت کر رہے ہیں یا اس کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی بیان کرتے تھے کہ تہذیب نفس کا راستہ نفس کو لیہ کرنے کا راستہ ہے، نفس کی تربیت کرنے کا راستہ ہے، نفس کو توڑنے کا راستہ ہے، نفس کو مضبوط کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس کاذب عرفان کی طرف چلتا ہے، ایسا انسان گویا کہ اپنے نفس کو بڑھاوا دیتا ہے، ہمیشہ اپنی منیت میں اضافہ کرتا ہے، اپنی میں اضافہ کرتا ہے، اپنی اعتباریات میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسا انسان ہمیشہ حظوظ نفسانی کا شکار رہتا ہے، یعنی نفسانی لذات کے حصول کے لیے خود پر کچھ قیود کو
لے آتا ہے، کچھ قیدوں کو لے آتا ہے، کچھ پابندیوں کو لے آتا ہے جن کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی اللہ کی طرف سفر کرنے والا جو پیر صاحب ہے اس کو حیوانیات استعمال نہیں کرنی چاہیے، یعنی انواع و اقسام کا گوشت جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یہ خود پر حرام کر دیتا ہے۔ انواع و اقسام کا جو دودھ اور دودھ سے بننے والی پروڈکٹس ہیں ان کو یہ اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ یہ حیوان سے نکلی ہوئی ہیں، میں نے حیوانیات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، خود کو بچانا ہے تاکہ میں بلندیوں تک پہنچوں۔ تو یہ درواقع یہ جو قید لگائی جا رہی ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر حرام کیا جا رہا ہے، اور بعض احادیث اس ضمن میں بیان کی جاتی ہیں جن کو یہ صحیح سمجھے نہیں ہیں، جن سے یہ درست صحیح استفادہ نہیں کر پائے ہیں، اور یہ ان احادیث سے غلط مطلب نکال کر اپنے لیے غلط قسم کی قیدوں کو اپنے وجود پر مسلط کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا نفس مضبوط ہوتا ہے، نفس میں طاقتیں آتی ہیں، اور ان طاقتوں کے نتیجے میں انہیں نفسانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ انواع و اقسام کے معاشرے میں کرتب دکھاتے ہیں جو جادو سے شبیہ ہیں، جو ایسے معاملات ہیں کہ جو انسان انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے پیر صاحب کے پاس تو بڑی کرامت ہے، پیر صاحب تو بہت اللہ والے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے ہرگز اس قسم کے کرتب نہیں دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کو مضبوط نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں، جبکہ ایسے افراد مسلسل اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ وہ افراد جو اپنے نفس کی تہذیب کر رہے ہیں، نفس کو آراستہ کر رہے ہیں، وہ اپنے نفس پر موجود جو اضافی بوجھ ہے ان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو آہستہ آہستہ اپنے نفس سے اتاریں اور اپنے نفس کو پاکیزہ کریں، اپنے نفس کو جو ہے وہ تطہیر کریں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بنائیں۔ لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی گستاخیوں پر عفو و درگزر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو جو اللہ نے نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں میں جو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا عیسیٰ ابقِ علی نفسک بقاء، اے عیسیٰ اپنے نفس پر گریہ کرو، اپنے نفس پر رو۔ کیوں اللہ نے عیسیٰ کو اپنے نفس پر گریہ کرنے کے لیے کہا؟ ایسا کیوں کہا؟ یعنی اللہ عیسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ اپنے نفس کو خرد کرو، اپنے نفس کی انانیت کو توڑ دو، اپنی منیت کو اور اپنی میں کو اللہ کی بارگاہ میں ختم کر دو، اللہ کے سامنے خالصاً خاضع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ایسے سر جھکاؤ کہ تمہاری اپنی میں نہ ہو، تم اپنی انانیت کے قائل نہ ہو، اپنی ہستی کے قائل نہ ہو۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ واحد وجود ہے، اس کے مقابلے میں کوئی وجود مستقل ہے ہی نہیں، لیکن لوگ اس بات کو درست انداز میں نہیں سمجھ پاتے ہیں اور پھر اس کی تحریف کرتے ہیں اور غلط مطالب کی طرف جو ہے وہ ان کے اذہان منتقل ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز بھی تہذیب نفس اور نفس کو پاک کرنے جیسی نہیں ہے، اور اس میں دشواریاں ہیں۔ آپ دیکھیں خداوند متعال نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، یعنی سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، اور جو چاند سورج کے پیچھے آ رہا ہے، طلوع کر رہا ہے، اس چاند کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم، اور جب وہ دن سورج کی روشنی کو پھیلا دیتا ہے ان لمحات کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم، اور
وہ رات جو سورج کو چھپا لیتی ہے ان لمحات کی قسم، والسماء وما بناہا اور آسمان کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا اور زمین کی قسم اور جس نے اس زمین کے فرش کو بچھایا ہے، اور ونفس وما سواہا نفس کی قسم انسانی جان کی قسم اور جس نے اس نفس کو ایک معتدل نظام کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ پھر خداوند متعال ان قسموں کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، بے تحقیق بے شک جس نے اس نفس کو پاک رکھا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا قرآن مجید میں جو قسمہائے قرآنی ہیں ان کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، جب ہم نے کسی مطلب کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے قسم کھاتے ہیں تاکہ بات تاکیداً ہو جائے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ یہاں پر بھی درواقع گویا کہ ایسا ہی ہے، یہ متعدد قسمیں کھائی جا رہی ہیں تاکہ انسان کو بتایا جائے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ خداوند متعال نے یہاں ہرگز نہیں کہا قد افلح من قواہا، یعنی جس نے اپنے نفس کو تقویت دی، اپنے نفس کو مضبوط کیا وہ فلاح پا گیا۔ نہیں، نفس کی مضبوطی نہیں ہے، نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کے اوپر سے میل کچیل کو ہٹانا ہے، منیت کو ہٹانا ہے، انانیت کو ہٹانا ہے، اعتباریات کو ہٹانا ہے۔ یعنی جس نے اپنے نفس سے اعتباریات کو نہ ہٹایا بلکہ اعتباریات سے اپنے نفس کو مضبوط کیا وہ اس آیہ کا مصداق نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو تزکیہ نہیں کیا ہے۔ اپنی شخصیت اور اپنی منیت کا قائل ہونا کیا درست ہے؟ نہیں، ہرگز یہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنی اس انانیت کو جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو چکی ہے، اپنی میں کو جو اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہے اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنی رائے دیتی ہے، اس میں کو اپنے پیروں تلے روندنا ہی در حقیقت تہذیب نفس ہے اور عرفانیات ہے۔ پس اگر خلاصہ کلام بیان کیا جائے کہ سیر و سلوک کے سفر میں دشواریوں میں کون سی مشکل پیش آتی ہے، تو سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس سفر میں انسان کا اپنی منیت کو ختم کرنا ہے، اور یہ منیت کو ختم کرنے والا سفر، یہ میں کو سفر کرنے والا سفر نہایت ہی دشوار سفر ہے۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مطالب بیان کیے تو ان کے فرزند کہتے ہیں کہ میرے بابا نے نہایت ہی بکر مطالب کو بیان کیا ہے، یعنی ایسے مطالب کو بیان کیا ہے جو پہلے کسی کے ذہن میں نہیں آئے ہیں، یعنی واقعاً آج کل کے دور میں ایسے مطالب کسی اور شخص کے ذہن میں نہیں آئے جو میرے بابا کے ذہن میں آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کی شان کو بیان کرنے میں، جبکہ دیگر بزرگان نے بھی مشابہ مطالب کو بیان کیا ہے اور ایسی ہی چیزیں بیان کی ہیں۔ اب مثلا علامہ حسینی طہرانی کیا کہتے تھے؟ علامہ طہرانی کہتے تھے کہ اکثر لوگ جو معاشرے میں نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ نماز پڑھنا حظوظ نفسانی یعنی نفسانی لذت کی خاطر ہے۔ یعنی ہم جو بہت زیادہ بعض لوگ آپ معاشرے میں دیکھیں گے، مساجد میں دیکھیں گے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں جیسے ان کا کوئی مقابلہ فرشتوں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ذرا سا آپ ان کو کوئی بات کہہ دیں تو وہ آپ سے الجھ پڑتے ہیں، آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ درست انداز میں گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا طرز عمل ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، یا مثلاً بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور تسبیح کو گھمائی جا رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ زبان پر ذکر جاری ہے، اور یہ در واقع ایک نفسانی لذت کی خاطر ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں مثلاً اگر ان کی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کہ ایک بابا یا ایک شخص جس جگہ پر آ کر نماز پڑھتا ہے روزانہ وہ اس جگہ پر آ کر نماز پڑھتا ہے، آپ آج اس کا مصلی یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سائیڈ پہ رکھ دیں تو وہ آ کر برہم ہو جائے گا، تمام مسجد کو سر پہ اٹھا لے گا کہ میری جگہ کس نے چینج کی ہے، اور وہاں جو شخص بیٹھا ہوگا اس کو اٹھائے گا، کہے گا میں یہاں سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، یہاں میری جگہ ہے، میری جگہ یہی ہے، آپ اگر آئے ہو تو آپ کو کسی اور جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ مسجد تم نے خرید لی ہے، کیوں مسجد تم نے اپنے نام پر وقف کی ہوئی ہے یا کروا لی ہے کہ جو تم نے اسی جگہ پر آ کر بیٹھنا ہے۔ یہ در واقع
ایک انسان کو اس مقام پر بیٹھ کر عبادت کرنے سے جو اس کے نفس کو لذت آتی ہے، یا ایک اس کو جو ایک توہم اس کے ذہن میں ایجاد ہو چکا ہے کہ یہ مکان اب مقدس ہو چکا ہے میری عبادت کی وجہ سے، لہٰذا مجھے اسی مقام پر عبادت کرنا ہے، یا اس قسم کے اور شیطانی وسواس انسان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں شیطان کی جانب سے، تو یہ درواقع انسان کی نفسانی لذت کی خاطر ہے۔ انسان کو اس مقام پر بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت کرنے میں لذت آتی ہے، انسان کو مسلسل زبان پر کوئی ورد کرنے میں لذت آتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی دوسری چیز کہہ دی جائے یا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو چونکہ اس کا نفس اس دوسرے کام کی طرف مائل نہیں ہے، رجحان نہیں رکھتا ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھنے کی نسبت اس دوسرے کام کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار نہیں کرے گا، تسبیح گھمانے کی نسبت اس دوسرے کام کی طرف رغبت اختیار نہیں کرے گا، جبکہ ممکن ہے وہی دوسرا کام اللہ کا مطلوب کام ہو، بس یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ جو تسبیح گھما رہا ہے، یہ سب کام اس نے اپنے نفس کی لذت کے حصول کے لیے کہے ہیں۔ تو یہ بات جو علامہ طحرانی بیان کر رہے ہیں، یہ دوسرے بزرگان سے بھی ہم نے مطالعہ کی ہے اور پڑھی ہے، جو مرحوم طحرانی کے لیے استادی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن شاید نہ دیکھی ہو بزرگ محترم نے، لہٰذا انہوں نے والد کے لیے کہا کہ بہت ہی بڑی بات والد نے کہہ دی ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک اللہ میں بسا اوقات انسان کے نفس کو نماز پڑھنے سے لذت آتی ہے، لہٰذا انسان نماز کی طرف مائل ہوتا ہے، کثرت سے نماز پڑھتا ہے، اور اگر اس کی حقیقت کو کھولا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نماز خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کی لذت کے حصول کے لیے۔ بعض افراد کو اسی طرح سے کوئی نہایت ہی اہم کام ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرا فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے اول وقت میں مسجد جانا ہے، جبکہ دوسرا کام جو ہے وہ اس وقت اس کی اولویت ہے، اس کی ترجیح ہے۔ مثلا کسی قریبی شخص کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نماز پڑھ کے آؤں گا، میرا وہ اول وقت ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اس کو کوئی اور لے جائے۔ تو در واقع یہ اس قسم کے معاملات کی طرف علامہ طحرانی اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے ایک دوست تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے کہا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے جو متروک ہو چکی ہے، اس مسجد میں کوئی نہیں جاتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس مسجد میں 40 دن کا ایک چلہ کروں۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی 40 دن میں وہاں جا کر اس مسجد میں معتکف ہو جاؤں، اعتکاف کروں، 40 دن بیوی بچوں سے دور رہ کر اس مسجد میں اللہ کی عبادت کروں۔ بھئی کیوں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ میں اپنی نفس کی تہذیب کروں۔ خوب، بہت اچھا، شیطان نے جو ہے وہ ایک تہذیب نفس کے نام پر انہیں 40 دن کا اعتکاف مسجد میں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ پھر وہ دوست علامہ طحرانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخصیت سے کہا کہ یہ روش میرے بابا کی روش نہیں ہے، یعنی مرحوم علامہ طحرانی ایسی چلہ نشینی کو صحیح نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کی معاشرے میں ایک ذمہ داریاں ہیں، آپ ان ذمہ داریوں سے اپنا شانہ خالی نہیں کر سکتے، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے خود کو فارغ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ابھی آپ جوان ہیں، آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور اپنے بیوی بچوں کے معاش کے لیے جد و جہد کریں، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ دن میں یا رات میں آپ کو جو وقت بھی ملتا ہے اس میں آپ کو چاہیے اپنے مراقبے میں شدت لے کر آئیں۔ یہ چلہ نشینی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بابا اجازت نہیں دیتے تھے، اس کے مفاسد ہیں، لہٰذا یہ کام ضروری نہیں ہے، یہ کام درواقع نفسانی خواہش اور نفسانی لذت کی وجہ سے ہے۔ یعنی آپ 40 دن جو اس متروکہ مسجد میں جا کر عبادت کریں گے، گویا کہ آپ کو ایک لذت آ رہی ہے، اگر ذکر کریں گے تو اس ذکر سے لذت آ رہی ہے۔ آپ واجب کو چھوڑ کر جو آپ کے بیوی اور بچوں کا نان و نفقہ ہے ان کو وقت دینا ہے، اس واجب کو چھوڑ کر آپ نفس کی لذت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ درواقع یہ آپ کو شیطان نے گمراہ کیا ہے کہ آپ اپنے واجب کو چھوڑیں، لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں کوئی بھی کام جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے اپوزٹ آ کر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو اس کی عرفان شیعی فقاہتی مذمت کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ کے راہ کے مسافر کو اللہ کے
احکامات پر عمل کرنا ہے، رسول خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تعلیم دے دیا اس کو لے لو، اس کے مقابلے میں خود سے وظیفے اور چلے اختراع نہیں کرو، ان کے مقابلے میں خود سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو انجام نہیں دو، چونکہ یہ نفسانی لذت کی خاطر ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ حسینی طہرانی بعض لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ مستحبات پر عمل کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، جہاں کہیں کوئی مستحب عمل آپ کو دکھائی دیتا ہے آپ اس مستحب عمل پر عمل کرو اور اس کو انجام دو۔ جبکہ بعض لوگوں کو میرے بابا جو ہے وہ مستحبات انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اب یہ جو روش ہے کہ بعض کو اجازت دے رہے ہیں بعض کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس میں اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، بچہ جب تازہ تازہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اگر آپ نے روش دیکھی ہو تو وہ بار بار لڑکھڑاتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ لہٰذا چونکہ ابھی اس کی چال پختہ نہیں ہوئی ہے، اس میں مضبوطی اور استحکام نہیں آیا ہے، لہٰذا اس پر اس کی ضرورت سے زائد بوجھ ڈالنا یہ معقول نہیں ہے۔ مثلاً اگر اس کو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا دوڑ کے میری طرف آؤ، تو وہ دوڑ ہی نہیں سکتا ہے، جو درست انداز میں چل نہیں پا رہا وہ دوڑے گا کیسے؟ پس اس سے ایسا مطالبہ کرنا نادرست ہے۔ یا بچہ ایک تازہ ابھی جو ہے وہ چھوٹا نومولود بچہ ہے جس کے جسمانی اعضاء بہت نازک ہیں، اگر آپ اس کے ہاتھ سے پکڑ اس کو کھینچیں گے یا اوپر کو اٹھائیں گے تو یقینی بات ہے اس کا بازو جوڑ سے نکل جائے گا، چونکہ ابھی وہ بہت ہی نازک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی توانائی کے مطابق اس کو اٹھانے کا ایک مخصوص انداز ہے، طریقہ کار ہے جو اطباء بتاتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں کہ جب خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اسے ڈاکٹر اس کے بعد بتاتا ہے کہ تم نے بچے کو کیسے فیڈ کروانا ہے، کیسے بچے کو اٹھانا ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ اس کی پرورش کرنا ہے۔ حتیٰ گھر کی بوڑھی خواتین یہ تربیت دیتی ہیں کہ بھئی یہ جو ابھی تازہ جس خاتون کو بچہ ہوا ہے اس کو نہیں معلوم کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے گی، بچے کی پرورش کیسے کی جائے گی، بچے کو کیسے فیڈ کروانا ہے اور باقی جو مراحل ہیں یہ آہستہ آہستہ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ عین سلوک اللہ کے سفر میں بھی وہ افراد جو سلوک اللہ کے سفر میں ابھی تازہ آئے ہیں، بہت ساری چیزوں سے مانوس نہیں ہیں، ابھی ان کے پیر اس وادی میں مضبوط نہیں ہوئے ہیں، اگر ان کو ان کی توانائی سے اور ظرفیت سے زائد عمل بتا دیا جائے، مستحبات بتا دی جائیں تو وہ لڑکھڑا جائیں گے، وہ اس کو انجام نہیں دے پائیں گے، بدظن ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا بعض افراد کو مرحوم علامہ طہرانی کہا کرتے تھے کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں ہر قمری مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے، روایات میں بھی بیان ہوا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ آ کر علامہ طہرانی سے فضول اصرار کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم مکمل مہینے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح رمضان المبارک کے 30 دن روزہ رکھا ہے اسی طرح سے باقی 11 مہینے جو قمری مہینے ہیں ان میں بھی ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ خوب روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ چونکہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے درواقع ایک لذت محسوس ہوتی ہے، یہ جو لذت محسوس ہو رہی ہے بس یہ روزہ لذت کی خاطر ہے، خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر نہیں ہے۔ بس انسان کا اس روزہ رکھنے کا جو رجحان ہو رہا ہے یہ رجحان اس لذت کی خاطر ہے، تو ایسے موقع پر اس رجحان میں چاہے وہ رجحان لذت کی طرف ہو، اب یہ لذت اطاعت والی ہے یا معصیت والی ہے اس میں فرق نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن اس میں مجھے لذت آ رہی ہے، میں فلاں زنا کا کام انجام دے رہا ہوں اس میں بھی مجھے لذت آ رہی ہے، بس یہ دونوں لذتیں چونکہ حظوظ نفسانیہ میں سے ہیں لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ مذموم ہیں، دونوں کا ایک ہی رتبہ ہے، چاہے یہ روزہ رکھ رہا ہے، چاہے وہ زنا کر رہا ہے، چاہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے یہ زنا کر رہا ہے، کیوں؟ چونکہ دونوں میں انسان اپنے حظ نفسانی کی خاطر جو ہے وہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کی لذت کے حصول کے لیے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں چونکہ نفس کو لذت آئے گی تو یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، یہ بھی نفس کے لیے لذت کا حصول ہے۔ لہٰذا جو افراد علامہ طہرانی سے کہتے تھے کہ ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی اپنے نفس کی لذت کے حصول کے لیے تھا۔ اللہ کے ولی کا کام یہ ہے کہ آپ کے نفس کی تربیت کرے، آپ کے حالات کو مد نظر رکھے، آپ کو حقیقت دکھا کر حقیقت کی طرف آپ کی ہدایت کرے۔
اگر آپ کی نفسانی خواہشات ہی کو مسلط کرنا ہے تو پھر سیر اللہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا بار بار اللہ کے ولی سے اصرار کرنا اور اللہ کے ولی پر اپنی خواہشات کو مسلط کرنا، وہ جو آپ کا مربی ہے، وہ جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، اس پر اصرار کرنا کہ وہ آپ کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کی اجازت دے دے، در واقع خود کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافر کے سفر کے ساتھ منافات رکھتا ہے، آداب سفر کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو نفسانی لذات کو ترک کرنا تھا، جبکہ آپ جو ہے وہ اس وادی میں داخل ہو کر بھی حظوظ نفسانیہ کے پیچھے ہیں، نفسانی لذات کے پیچھے ہیں، اور نفسانی لذات کے پیچھے عبادت میں سے بعض اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیں ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ ہی رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بہت ایک لذت آتی ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، بہت ایک لطف آتا ہے۔ خوب آپ کو جو ہے وہ باقی جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ پر وظیفہ ہیں، آپ نے انہیں انجام دینا ہے۔ آپ ان وظائف کو چھوڑ کر ان مستحبات پر جو لگے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی لذت ہے، وہی حظ نفسانی ہے۔ پس یہ اطاعت نہیں ہے، یہ بھی معصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ پس لوگ بظاہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بظاہر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نماز پڑھنا، ان کا عبادت کرنا حظ نفسانی کی بدولت اطاعت نہیں بلکہ معصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کی دقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔